میرے نزدیک انہاں کولوں چوں جڑا قول ثابت ہویا تے راجے پکا وہ تیسرا قول ہے کہ آپ جڑے ایام تشریق ہے 11 12 13 یہ درمیان دا دن یعنی 12 جڑا ادو شہید ہوئے آندا اس تو میں انہوں ترجیح دیتی ہے کہ ابو عثمان نہدی تو یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہے اور وہ اس واقعہ دے وقت موجود سی انہوں دے سامنے سارا واقعہ گزریا۔ 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ اس موقع پر بعض روافض کی طرف سے اور بعض نیم روافض کی طرف سے کچھ اشکالات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ 18 ذو الحجہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہی نہیں ہے۔ جمہور اہل سیر کے نزدیک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحجہ ہی کو ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں دو حوالے آج پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تاریخ الطبری ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر 689 لکھتے ہیں فقال الجمہور منہم قتل ل18 لیلۃ مضت من ذی الحجہ سنہ 35 کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذو الحجہ کو 35 ہجری میں ہوئی۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 34 پر اپنی طرف سے اپنا موقف لکھا، کسی قول کو نقل نہیں کیا۔ قال البخاری، امام بخاری نے کہا وقتل عثمان سنہ 35 ل18 خلت من ذی الحجہ یوم الجمعۃ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری کو 18 ذو الحجہ جمعہ کے دن واقع ہوئی۔ اور اس کے علاوہ درجنوں حوالہ جات موجود ہیں۔ جمہور اہل سیر کے نزدیک 18 ذو الحجہ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس سلسلہ میں ان تمام جمہور کے اقوال کو چھوڑ کے بعض لوگ ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں جو کہ مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ ابو عثمان النہدی تابعی کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی، یعنی 12 ذو الحجہ کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہے۔ اور اس روایت کی بنیاد پہ فیصل آباد کے مولوی اسحاق اور ان کے متبعین یہی راگ الاپتے ہیں کہ نہیں جی 18 ذو الحجہ نہیں بلکہ 12 ذو الحجہ کو اور ایام تشریق کے وسط میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ وہ پیش آیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس روایت پر غور کیا جائے تو اس پر 2 بڑے مضبوط قرینے موجود ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے والے سے 12 ذو الحجہ کا قول یہ بالکل غلط اور جمہور کے خلاف ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ جہاں تک تعلق ہے ابو عثمان النہدی کی روایت کا، تو ابو عثمان النہدی یہ کوفی ثم البصری ہیں، پہلے کوفہ میں رہتے تھے پھر بصرہ میں، اور عثمان غنی کی شہادت کے وقت ابو عثمان النہدی کا مدینہ شریف میں موجود ہونا ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جو روایت ابو عثمان النہدی بیان کر رہے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ احادیث صحیحہ کے خلاف بنتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ صحیح سند کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن سیدنا عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس کا حوالہ سن لیں، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 526 مکتبہ رشیدیہ، احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4611 اور مجمع الزوائد میں 4563 نمبر حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 3115 نمبر، اور الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی کتاب اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 41 اور 42 پر، اور صحیح ابن حبان میں 6919 نمبر، اور اس کے علاوہ متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا، اور احادیث صحیحہ سے عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ثابت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں، جیسے صحیح بخاری میں 1991، 1992، 1995، 1997،
اور صحیح مسلم میں کئی مقامات پہ، اور سنن ابی داؤد میں 2418 2419، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں 772 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب اگر ایام تشریق کے وسط میں 12 ذو الحجہ کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی، احادیث صحیحہ سے موجود ہے کہ عثمان غنی نے اس وقت روزہ رکھا ہوا تھا، اور ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھا جاتا، عید کے دن میں روزہ نہیں ہوتا، اور عثمان غنی کا روزہ تھا، تو کیا خلیفہ راشد عثمان غنی ان ممنوعہ دنوں میں روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ عثمان غنی کی جس دن شہادت ہوئی نہ تو وہ عید کا دن تھا، یعنی ایام تشریق وہ دن نہیں تھے، بلکہ وہ اس کے بعد والے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ تاریخ کی جمہور جو اہل سیر کے نزدیک تاریخ ہے کہ کتابوں میں وہ یہ ہے کہ وہ 18 ذو الحجہ ہی کا دن تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور قرینہ اس پر موجود ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ کتاب بہار الانوار ہے ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 58 اور صفحہ نمبر 370 پہ ملا باقر مجلسی نے بغیر تردید کے یہ قول نقل کیا ہے امام طبری کے حوالے سے، اور اس بات کو ثابت رکھا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگوں کو جو سب سے پہلا خطبہ دیا ہے وہ خطبہ آپ نے 25 ذو الحجہ کو دیا ہے۔ پہلا خطبہ مولا علی کا جمعے کے دن کا 25 ذو الحجہ کو ہے، اور عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے 18 ذو الحجہ پچھلے جمعے۔ تو اس قرینے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 18 ذو الحجہ ہی شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے۔ باقی جو تاریخیں ہیں وہ بعض کے اقوال تو ہیں، لیکن جمہور کا قول جو ہے اور یہی راجح اور یہی مشہور ہے کہ وہ 18 ذو الحجہ کا قول ہے۔